تو قرآن مجید ہمیں تربیت دیتا ہے، قرآن مجید ہمارے ذہنوں کی ذہن سازی فرماتا ہے کہ پھر تم اس طرح اپنے بچوں کو ڈھالو، اس انداز میں اپنی اولادوں کی تربیت کرو۔ سورہ لقمان کی جو آیہ کریمہ میں نے سب سے پہلے تلاوت کی وہ 13 نمبر آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، جب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، سب سے پہلے انداز کیا اختیار فرمایا، یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ لفظوں میں حسن دیکھیے، اے میرے۔ ہمیں جب اپنی اولاد سے ناراضگی ہوتی ہے تو ہم ایک خطبہ پڑھتے ہیں، اس خطبے میں اپنی نیکیاں اور اولاد کی نالائکیاں گنواتے ہیں، سمجھانے کا انداز اختیار نہیں کرتے جاہو جلال میں۔ اور بعض اوقات معاذ اللہ تعالیٰ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو گالی بھی دیتے ہیں، سخت سست بھی کہتے ہیں، لفظوں کی حرمت کا پاس نہیں کرتے، اور وہ خطبہ وہ آدھے گھنٹے کا ہو، 25 منٹ کا ہو، وہ دے کے ہم نکل جاتے ہیں، ہمیں بڑا ستایا ہے تم نے۔ لیکن ہم کسی موقع پر بھی اس پھول کو جڑی بوٹی سے علیحدہ کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم جو انداز ہونا چاہیے وہ انداز ہم اختیار۔ کب ایسا ہوا ہے کہ اپنے بچے کو بلایا ہو، اس کو اپنی شفقت کی چادر کے نیچے بٹھایا ہو، پھر اس کو ہم نے نصیحت کی ہو؟ اور اگر ہم کبھی نصیحت کرتے بھی ہیں تو وہ دنیا داری کی نصیحت ہے، وہ مال دولت جمع کرنے کی نصیحت ہے، وہ زمانے میں اونچا مقام پانے کی نصیحت ہے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں تو کہتے ہیں یا بنیا، او میرے بیٹے کا لفظ حسین جملہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکریموا اولادکم، اپنی اولاد کی عزت کیا کرو۔ اپنی اولاد کی، ذرا بول کے بتائیے گا، اولاد کی، کس کی؟ کون عزت کرے؟ ماں باپ کس کی عزت کریں؟ بیٹا جی کہہ کے پکارو، میرا بیٹا کہہ کے پکارو، ان کو وقار دو، ان کو عزت دو۔ اولاد کے لیے تو خیر اصول ہے کہ اولاد عزت کرے گی، اس کے لیے تو کہہ دیا کہ ماں باپ جنت بھی ہیں، تیری دوزخ بھی ہے۔ لیکن ماں باپ کو بھی حکم ہے کہ بچوں کے لیے اعزاز کے جملے استعمال کریں۔ ہمہ وقت کا ڈانٹنا، ہمہ وقت کی تلخی یہ مناسب نہیں ہے، ان کے لیے عزت کے جملے استعمال کرے۔ یا بنیا، اے میرے بیٹے، پہلا درس کیا دیا؟ فرمایا لا تشرک باللہ، بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ سب سے پہلی نصیحت اپنی ذات کے لیے نہیں کی۔ ہم ساری زندگی جب بھی لیکچر دیتے ہیں یہی کہتے ہیں، ساری زندگی یہی کہتے رہتے ہیں، میں نے سال گوا دیے، میں نے کاروبار کیے، میں نے دنیا چھوڑی، میں نے پردیس کاٹا تیرے بنگلے کے لیے، تیرے مکان کے لیے، تیری فلاں چیز کے لیے۔ کبھی یہ بھی تو بتائے نا کہ کوئی باپ اٹھ کے کہے کہ میں نے بڑا وقت دیا ہے تجھے اللہ سے جوڑنے کے لیے، تجھے رسول پاک کا غلام بنانے کے لیے، میں نے کئی دہائیاں بتا دی تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سکھانے کے لیے۔ اس پر بھی تو کبھی کو باپ اپنی اولاد کو احساس دلائے۔ سب سے پہلی بات یہ کی کہ بیٹا شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اس سے بچنا۔ آگے اگلا جو حضرت لقمان کا فرمان ہے وہ آیت نمبر 16 کے اندر ہے۔ یہاں شرک کی بات کی، میں تھوڑی اس کی تفصیل عرض کروں گا اپنی بساط کے مطابق، لیکن پہلے آیات سماعت کر لیجئے، ان کا سادہ ترجمہ سمجھ لیجئے تاکہ آپ کے حاشیہ خیال میں عنوان آ جائے۔ سب سے پہلے کہا شرک نہیں کرنا، پھر اس کے بعد کہا سورہ لقمان کی آیت نمبر 16 میں ارشاد فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، اے بیٹے اگر تو اتنی برائی بھی کرے جتنا کہ ایک رائی کا دانہ ہوتا ہے، رائی کا جو دانہ ہوتا ہے وہ چھاؤں میں رکھیں تو نظر نہیں آتا، وہ سورج کی روشنی میں نظر آئے گا، اگر چھاؤں میں دیکھنا ہوگا تو آپ کو لائٹیں جلانی پڑے گی۔ تو حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، کہتے بیٹے اگر تو رائی کے دانے کے برابر بھی گناہ کرے اور پھر وہ گناہ اس طرح ہو فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ، چاہے رائی کے دانے کے برابر گناہ ہو اور پہاڑ میں چھپا ہو یا زمین اور آسمان میں چھپا ہو تو کیا ہوگا؟ اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں، کہتے ہیں یاتی بہ اللہ پھر بھی اس کو نکال کے لے آئے گا۔ تو یہ نہ کہنا کہ میں کوئی پاپی ہوں، میں نے کوئی بینک لوٹے ہوئے ہیں، میں نے کوئی قتل کیے ہوئے ہیں۔ فرمایا رائی کے دانے کے برابر بھی، اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تو نے گناہ کیا تو اللہ اسے بھی لائے گا، اور رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر چٹان میں چھپا ہو یا زمین و آسمان میں چھپا ہو، اللہ پھر بھی اسے نکال کے لے آئے گا، اس لیے کہ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ باریک باتوں کا جاننے والا ہے۔
فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اگر تو ذرے کے برابر نیکی کرے گا تو اللہ تجھے اس کا اجر عطا فرمائے گا، اور اگر تو ذرے کے برابر گناہ کرے گا تو اللہ قیامت میں وہ بھی تیری آنکھوں کے سامنے لائے گا، اس کا بھی حساب ہوگا۔ تو فرمایا بیٹے اللہ باریک باتوں کا جاننے والا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، اقم الصلاۃ، نماز قائم کر۔ بیٹے نماز بس کافی ہو گیا؟ کہا نہیں، اب اور آگے بڑھ، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، لوگوں کو بھی نیکی کا حکم دے، وَانْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ، اور لوگوں کو بری باتوں سے منع کر، اور جب تو یہ کام کرے گا پھر لوگ تجھے ستائیں گے۔ ہو ہی نہیں سکتا کوئی حق بات کرے اور لوگ اس پہ طعن و تشنیع نہ کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں۔ فرمایا جب تو نیکی کا حکم دے گا اور برائی سے روکے گا تو پھر کیا ہوگا؟ تیرے اوپر مصیبت آئے گی۔ اب تو نے کیا کرنا ہے؟ پھر تو نے اس آنے والی مصیبت پر صبر کرنا ہے۔ بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہے، یہ بڑی دنائی کا کام ہے، دلیری کا کام ہے، اتنا آسان ہے ہی نہیں، بڑے حوصلے کا کام ہے۔ جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے، میرے قافلے میں شامل کوئی کم ظرف نہیں ہے، یہ ہمت کا کام ہے، آسان ہے ہی نہیں۔ آگے کیا ارشاد فرمایا؟ بڑی میرا دل کرتا ہے بڑی توجہ سے سنیں ان آیات کو، بڑی کہ آگے ترتیب کیا لگائی ہے۔ حضرت جناب سیدنا لقمان کیا کہتے ہیں؟ نماز پڑھ، دوسروں کو نیکی کا، برائی سے منع کر، اور یہ جب تیرے اوپر ان کاموں کی وجہ سے مصیبت آئے تو اس پر اس لیے کہ یہ جو کام ہے نا عزم الامور، یہ بڑی ہمت کے کام ہے۔ بس کروں ابا جی؟ فرمایا نہیں، اور بھی کچھ کر۔ کیا؟ آیت نمبر 18 فرمایا وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اپنا منہ ٹیڑھا کر کر کے لوگوں سے بات نہ کیا کر، رخسار موڑ موڑ کے لوگوں سے بات نہ کر، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پہ اکڑ اکڑ کے نہ چل۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، بے شک اللہ کو اکڑنے والا، فخر کرنے والا پسند اللہ لا يحب، اللہ اس سے محبت ہی نہیں کرتا، اللہ رحمت ہی نہیں کرتا جو اکڑ اکڑ کے چلے۔ اس طرح نہ کر تو پھر کیا کروں؟ آیت نمبر 19 شروع ہو گئی، وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، درمیانی چال چل، وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز پست رکھ، اپنی آواز جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے، صراحی سرنگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانے، اس طرح کر کے تو درمیانی چال چل اور اپنی آواز کو وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو پست رکھ، اس لیے کہ اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، اللہ کو جو آواز سب سے ناپسند ہے اور سب سے بری آواز ہے وہ گدھے کی آواز ہے۔ چلا چلا کے نہ چل، تو ضدی ہو گیا تو اب شور نہ کر، یہ تربیت ہے اپنی اولاد کے لیے۔ سب سے پہلے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ تو نے شرک نہیں کرنا۔ شرک بھی دو قسم کا ہے، ایک تو شرک وہ ہے کسی نے اللہ کی ذات میں شریک بنا لیا کہ یہ بھی ساتھ شریک ہے، اور ایک شرک اصغر ہے، ریاکاری، دکھلاوا، نماز اللہ کی پڑھنی، دکھانا بندوں کو۔ مسجد میں پیسے کس کی رضا کے لیے دینے ہیں؟ تو اعلان کرانے کا کیا مقصد ہے کہ ختم کے موقع پر سال ثواب کے موقع پہ کھڑے ہو کے اعلان ہوتا ہے 1,00,000 قرآن پاک پڑھا گیا ہے، 10,000 درود شریف پڑھا گیا ہے، اور چوئی صاحب نے نا جی 50,000 روپیہ مسجد بھی دیا ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک اصغر ہے، یہ میرے رسول پاک نے منع فرمایا ہے۔ صحیح بخاری میں لفظ ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کے مزاروں پہ کھڑے تھے، تو وہاں کھڑے ہو کے اللہ کے رسول نے فرمایا میرے ذہن سے فکر نکل گئی ہے، میری امت قیامت تک شرک نہیں کرے گی، اب یہ مشرک نہیں ہوں گے، بت نہیں پوجیں گے، یہ دوسرے معبود نہیں بنائیں گے۔ تو حضور فکر کس بات کی ہے؟ فرمایا یہ ریاکاریاں کریں گے، دکھلاوے کریں گے، تصنع بناوٹ کریں گے، یہ اللہ کی عبادت میں اوروں کو شریک ٹھہرائیں۔ میرے دوستو یاد رکھو، سب سے پہلا حکم حضرت لقمان اپنے بچے کو دے رہے ہیں اور بتا یہ رہے ہیں کہ بیٹے اللہ والا بن جا، بیٹے اللہ سے جڑ جا، شرک نہ کرنا، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ میرے بھائی سب نے مفسرین نے اپنی اپنی بات لکھی، میرے استاذ گرامی یہاں فرمایا کرتے تھے، بھائی اگر تو دنیا میں اپنے بیٹے کو دھوپ میں بیٹھا دیکھے تو تیرا دل پھٹ جاتا ہے، یہ دھوپ میں کیوں بیٹھا ہے؟ اس کو شرک سے بچا، شرک اکبر سے بھی بچا، اصغر سے بھی بچا، خفی اور جلی دونوں قسم کے شرک سے بچا۔ دنیا میں تیرا بیٹا دھوپ میں ہو تجھ سے برداشت نہیں ہوتا، بتا اگر تیرا بیٹا جہنم میں گیا تو تجھے کیسے برداشت ہوگا؟ آگ میں جلتا ہوا تجھے، اسے اللہ سے جوڑ دے، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا دے۔ میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تیرا بیٹا 7 سال کا ہو جائے تو اسے مسجد لے کے جا، 3 سال تک لے کے جا مسجد، 10 سال کا نماز نہ پڑھے تو سزا دے،
3 साल तक खुद अपने हाथों से ट्रेनिंग दे, उसे मस्जिद ले जा, आदाब मस्जिद बता, उसे नमाज सिखा, तू खुद ले करके जा, भेजने का नहीं कहा। फरमाया जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसे मस्जिद, बड़ी मेहनत करते हैं हम बेटे को बंगला देने के लिए, बैंक बैलेंस देने के लिए, दिन रात एक कर देते हैं, खुदारा से नमाजी बनाने की भी मेहनत करो। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह की अम्मा कहती हैं जब मेरा बेटा पैदा होने वाला था तो मैं रब की बारगाह में दुआ करती थी, अल्लाह अगर तू मुझे बेटा दे तो इस तरह का देना, बेटा मेरा हो पर बंदा तेरा हो। ऐ अल्लाह अगर बेटा देना तो इस तरह का देना, मेरे अल्लाह इस तरह की मुझे औलाद देना कि दूध वो मेरी छाती से पिए पर शुक्र तेरा अदा करे। ऐ अल्लाह अगर बेटा देना तो इस तरह का देना कि कुव्वत रोटी रोजी वो जमीन पे खाए लेकिन इसी जमीन पर वो तेरे दीन का सिपाही भी बने, वो मुजाहिद फी सबीलिल्लाह भी बने। हजरत बाबा साहब कहते हैं मुझे शक्कर पसंद थी, अम्मा बड़े जतन करती है बेटे के लिए, बड़ा कुछ करती है, तो बेटे रोटी टाइम पे खाना फला का, कहते मुझे शक्कर पसंद थी। मेरी अम्मा सर्दियों के ठंडे मौसम में उठ के मेरे लिए पानी भी गर्म करती, मुसल्ला भी बिछाती और फिर एक पुड़िया शक्कर की बना के मेरे मुसल्ले के नीचे भी रखती, कहती बेटा नमाज पढ़े तो अल्लाह शक्कर देता है। आप फरमाते हैं मैं रोज नमाज की 5 नमाजों के वक्त मुसल्ला उठाता तो पुड़िया शक्कर की मिलती। स्कूल और मदरसे के मैं अपने क्लास फैलों को भी कहता नमाज पढ़ो बड़ी प्यारी शक्कर मिलती है, कहते मैं रोज शक्कर खाता। एक सवेरे फजर की नमाज में अम्मा ने वुजू तो कराया, मुसल्ला भी बिछाया, पर देहात की वो सादी बीबी जिसका सारा काम भी खुलूस पे मबनी था, जो ऑक्सफोर्ड से पढ़ी हुई तो नहीं थी लेकिन आदाब ममता उसे सारे आते थे, जो किसी यूनिवर्सिटी की सनद याफ्ता तो नहीं थी लेकिन बेटे के साथ किस तरह का रवैया इख्तियार करना है ये सारा उसे पता था। कहते हैं सादी अम्मा ने सारे काम किए लेकिन शक्कर रखना भूल गई। बाबा साहब कहते हैं मैं नमाज पढ़ने लगा तो माँ ने ये भी बताया था कि नमाजी के आगे से नहीं गुजरते, नमाजी के आगे नहीं होते। अब अम्मा कहती है मैं मजबूर हूँ, दर्स भी मैंने दिया है, भूल गई हूँ, अब शक्कर रखने जाऊंगी तो पर्दा खुल जाएगा। एक कोने में लग के माँ रोई, बेटे की शिफा के लिए नहीं, बेटे की नौकरी के लिए नहीं, बेटे के अच्छे मुस्तकबिल के लिए नहीं, माँ रोई, आंसू बहे तो कहती क्या है, ऐ अल्लाह मैं इसे अपने आगे झुकाने को जतन थोड़ी करती थी, तेरा बनाने के जतन करती थी। ऐ अल्लाह मेहरबानी फरमा मेरी पर्देदारी कर, अगर राज खुल गया तो मेरा फरीद नमाज ना छोड़ जाए। बाबा साहब कहते अम्मा तड़पती रही और मैंने नमाज पढ़ के मुसल्ला उठाया, पहले पुड़िया होती थी अब तो पूरा दरिया शक्कर का बह रहा है। फरमाते हैं मैंने वो उठाई शक्कर खाई और मैंने चीख के कहा अम्मा जल्दी आ, आज बड़ी लजीज है, आज शक्कर कोई अनोखी है और आज तो कमाल शक्कर दी है मेरे अल्लाह ने, एक पुड़िया की जगह पूरा दरिया बह रहा है। बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मेरी अम्मा आई और मेरी अम्मा ने बाजू खोले तो माँ की ममता ही बताती है कि अल्लाह की रहमत किस तरह की होती है। कहते हैं मैंने अम्मा के सीने से लगा तो अम्मा रो के कहने लगी बेटे पहले मैं शक्कर देती थी, आज शक्कर बनाने वाले ने शक्कर अता फरमाई है। सारी जिंदगी पेशानी से सजदे का नूर नहीं गया, सारी जिंदगी वो लज्जत इबादत नहीं गई, इसलिए कि उस्ताद ने डंडे से नमाजी नहीं बनाया था, इसलिए कि पीर साहब ने ये कह के नमाजी नहीं बनाया था कि नमाज पढ़ोगे तो रोटी में बरकत हो जाएगी, इसलिए कि अल्लामा साहब का वो बात सुन के हम नमाजी नहीं बने थे कि इस नमाज में बताया जाता है कि बीमारियां खत्म हो जाएंगी नमाज पढ़ने से। अम्मा ने रब से जोड़ने के लिए नमाजी बनाया था। सारी जिंदगी बाबा साहब कहते रहे उठ फरीदा सुत्या झाड़ू दे मसीत, चल हुन उठ फरीदा सुत्या झाड़ू दे मसीत, ओ तू सुत्ता है रब जागदा तेरी डाढ़े नाल परीत। सारी जिंदगी नमाज की ट्रेनिंग देना, अपने बच्चों को अपने रब से जोड़ना, अपने बच्चों को अल्लाह के साथ उनका ताल्लुक बनाना, उनको रब वाला बनाना, उन्हें रसूल पाक का गुलाम बनाना, ये ड्यूटी है माँ बाप की। माँ बाप अपने बच्चों के सीनों में अल्लाह की मोहब्बत दाखिल फरमाए। मेरे नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जिन चीजों के बारे में तलकीन की उनमें से एक ये है कि अपने बच्चे को नमाजी बनाओ, इन्हें मस्जिद ले करके जाओ, इन्हें पैगाम अल्लाह के दीन का पैगाम खुद सिखाओ। शिरक के बाद जो इरशाद फरमाया वो ये है कि छोटा सा गुनाह, या बुनैया इन तकू मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फी समावाति औ फिल अर्द, बेटे छोटा सा राई के दाने के बराबर भी गुनाह अगर तू करेगा और वो गुनाह चाहे पहाड़ के पीछे हो चाहे जमीन व आसमान में छुपा हो, अल्लाह उसे भी छोटे छोटे गुनाह से। मिसालें बहुत सारी हैं लेकिन सादी सी बात है ना, मेरे नबी करीम
سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے، مومن کاہل ہو سکتا ہے، کنجوس ہو سکتا ہے، لیکن مومن کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تو جھوٹ بولتا ہے تو اتنی بدبو نکلتی ہے کہ تیرے کرامن کاتبین چھوڑ کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، اتنی بدبو نکلتی ہے تیرے وجود سے۔ میرے بھائی، ماں باپ کی ذمہ داری اولاد کو نکھارنا ہے، ان کو سنوارنا ہے۔ روزی روٹی کی ذمہ تو اللہ تبارک و تعالی نے لیا ہوا ہے، جو ڈیوٹی اللہ کی تھی وہ معاذ اللہ ہم نے اپنے ذمہ لے لی ہے۔ اولاد کو رزق حلال کی تربیت کریں، انہیں حکم دیں کہ وہ ہاتھ نہ پھیلائیں، انہیں کہیں کہ وہ محنت کر کے کھائیں، لیکن اصل تو ان کا اخلاق سنوارنا ہے۔ بچے ہمارے، ان کی پوزیشن اتنی خراب ہو جاتی ہے، ہم لاڈ پیار میں اتنا ضدی کر لیتے ہیں۔ جب جس بچے کا ماں باپ کے ساتھ گزارا نہیں، بتلائیے وہ بیوی کے ساتھ گزارا کرے گا؟ جس کا ماں باپ کے ساتھ وقت نہیں گزرتا وہ بہن بھائیوں کے ساتھ گزارے گا؟ جس کا ماں باپ کے ساتھ وقت نہیں گزرتا وہ کولیگز کے ساتھ وقت گزارے گا؟ کس طرح وہ اپنے آپ کو، میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگائی کہ ماں باپ اپنے بچے کی تربیت کریں، انہیں اللہ سے جوڑیں۔ تکلیف میں وقت گزارا جناب اسماعیل نے۔ ایک روایت ایسی بھی ملتی ہے کہ 13 سال حضرت ابراہیم پلٹ کے گئے نہیں بیٹے کا پتہ لینے، لیکن جب بھی بیٹے نے ماں سے باپ کے بارے میں پوچھا کہ میرے والد کیوں نہیں آتے، تو ماں نے ایک ہی لفظ کہا، بیٹے جناب ابراہیم اللہ کے نبی ہے اور اللہ کے حکم سے ہمیں چھوڑ گئے ہیں۔ ایسی تربیت، ایسی ٹریننگ، بچے کے ذہن کو بدل ڈالا، اسے اللہ والا بنا لیا۔ اور ہمارے مفسرین نے بحث کی ہے کہ جناب اسماعیل جو اللہ کی راہ میں قربان ہونے کو تیار ہو گئے، ان کے سینے میں جو رب کریم کا اتنا پیار موجزن ہوا کہ وہ گردن کٹانے پہ تیار ہو گئے، تو فرماتے ہیں یہ تربیت جناب ہاجرہ کی تھی، یہ ٹریننگ حضرت وہ فیضان نظر تھا، یہاں کے مکتب کی کرامت تھی۔ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ میرے بھائی یہ جناب ہاجرہ نے تربیت دی۔ ایک بہت بڑے محدث ہیں، اتنے بڑے محدث ہیں کہ میرے نبی کریم کی مسجد نبوی میں وہ حدیث کے استاد رہے، حضرت ربیعہ بن عبد الرحمن، نبی پاک کی مسجد نبوی میں حدیث کے استاد ہوئے۔ اور حضرت حسن بصری جو جناب علی کے شاگرد ہیں وہ بھی حضرت ربیعہ کے شاگرد ہوئے۔ حضرت امام مالک جو 70 سال تک مدینہ اور مکہ میں حدیث پڑھاتے رہے وہ بھی حضرت ربیعہ کے شاگرد ہیں۔ ان کے والد کا نام تھا عبد الرحمن فروغ۔ تاریخ بغداد میں لکھا ہے کہ بنو امیہ کے دور میں تابعین کے زمانے میں جناب عبد الرحمن بن فروغ گھر سے چلے گئے۔ ایک روایت ہے بچہ چھوٹا تھا، ایک روایت ہے بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں تھا، جہاد کرنے چلے گئے۔ اس دور میں یہ جہاد ہوتا تھا کہ ایک علاقہ فتح کیا تو مسلمان اگلے علاقے میں چلے گئے، اگلا فتح کیا تو اگلے علاقے، ایک کے بعد دوسرے لوگ پلٹ کے نہیں آتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن گئے 30,000 دینار بیوی کو دے گئے، کہنے لگے سنبھال کے رکھنا، اور جہاد کرنے نکلے تو 27 سال تک گھر ہی نہیں آئی، اور 27 سال کے بعد آئے تو حضرت ربیعہ محدث بن چکے ہیں، مسجد نبوی میں حدیث کے استاد ہیں، بیٹا بہت بڑا شیخ بن گیا ہے۔ واپس آئے، ہاتھ میں نیزہ ہے، کالی داڑھی تھی ساری سفید ہو گئی، وجود بڑا تگڑا تھا، کمزوری آ گئی۔ آئے، نیزہ پکڑا ہوا ہے، گھوڑے پہ بیٹھے ہیں، مدینہ منورہ میں گھر ہے، دروازے پہ دستک دی، حضرت ربیعہ نے دروازہ کھولا، اندر داخل ہونے لگے تو کہنے لگے بابا تو کدھر گھستا آ رہا ہے؟ کدھر؟ اس نے کہا تو پیچھے ہٹ، تو میرے مکان پہ کب سے قبضہ کر کے بیٹھا ہے۔ بات تیز ہونے لگی، آواز تھوڑی بزرگوں کی بلند ہونے لگی تو اندر سے زوجہ نے سن لیا، وہ دروازے کی اوٹ سے دیکھنے لگی تو پہچان گئی، کہنے لگی ربیعہ پیچھے ہٹ جا، یہ کوئی غیر نہیں ہے، تیرے والد گرامی ہے، یہ تیرے والد ہیں۔ اندر آئے، باپ بیٹا ملے، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، بڑا روئے، 27 سال کے بعد باپ لوٹا، 27 سال کے بعد بڑے روئے۔ نماز کا وقت ہوا تو حضرت ربیعہ جلدی سے وضو کیا، مسجد نبوی شریف چلے گئے۔ جناب عبد الرحمن فروغ نے ابھی کھانا وانا کھانا تھا، کھانا کھانے بیٹھے تو حکم دیکھے شوہر کیا کرتا ہے، یہ نہیں پوچھا کہ 27 سال حال کیا رہا، پوچھنے لگے میں تجھے 30,000 دینار دے گیا تھا، وہ کدھر ہے؟ تو زوجہ کہنے لگی کھانا کھا لو، عصر کی نماز پڑھ کے آؤ، پھر بتاتی ہوں پیسے کہاں ہیں، آپ کی رقم بڑی اچھی جگہ پہ محفوظ ہے۔ کہتے میں نماز پڑھنے مسجد گیا، عصر کی نماز کے بعد میرے نبی پاک کے منبر پر ایک نوجوان بیٹھا ہے، گھر میں تو ان کا انداز ٹوپی پہننے کا تھا نا، سادے عام لباس میں، مسجد نبی میں جبہ پہنا ہے، سر پہ امامہ ہے، خوبصورت لب و لہجے میں رسول اللہ کے منبر پر بیٹھ کر، نبی پاک کے منبر پر بیٹھ کر، پتہ نہیں آپ کو اس بات کی لذت نصیب ہو رہی ہے کہ نہیں، عام جگہ نہیں، نبی پاک کے
हुजूर के मिंबर पर बैठकर नबी पाक की हदीसें सुना रहे हैं, इतना बड़ा मुकद्दर। कहते हैं हजरत इमाम मालिक जैसे लोग, ख्वाजा हसन बसरी जैसे लोग कागज कलम लेके हदीसों की समात कर रहे हैं, उनसे दर्स ले रहे हैं। जनाबे अब्दुर्रहमान कहते हैं मेरी नजर उठी, कुछ बूढ़ा हो गया था, कुछ उस वक्त वो टोपी में सादे लिबास में थे, पहचान ना पाया। एक शख्स से पूछा, यार है तो जवान पर इसके चेहरे की नौरानियत मेरे दिल को भा गई है तो जवान पर इसका हदीसें बयान करने का अंदाज मेरी तबीयत को घायल कर गया। ये कौन है जो नबी पाक की मस्जिद में बैठ के हदीसें बयान कर रहा है? तो कहते इमाम मालिक कहने लगे, बाबा जी चुप कर जाओ, हमारे उस्ताद के बारे में ऊंचे लबो लहजे में बात ना करना, देखते नहीं कितने कितने लोग बैठे हुए खामोशी से। तो मैंने कहा मुझे भी तो बता दो ना, है कौन? तो कहने लगे कोई अब्दुर्रहमान फरोग नाम के बुजुर्ग है, ये उनके बेटे हैं, रबिया नाम है। कहते हैं जब लफ्ज कहे तो मेरे आंसू छलक के बाहर आए और मैं हुजूर की मस्जिद में गिर गया और रोने लगा कि यहाँ और मेरे रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर पर और मेरा बेटा। कहते मैं तड़प के घर गया और घर जाके मैंने अपनी बीवी को जब देखा तो मेरे आंसू निकल गए। मेरी बीवी समझ गई कि ये मेरे मुहद्दिस बेटे को देख आया है। कहते हैं बीवी रो के कहने लगी, मैंने आपके 30,000 दिनार आपके बेटे को मुस्तफा करीम की हदीस का उस्ताद बनाने में खर्च कर दिए। मैंने वो 30,000 दिनार खर्च कर दिए, 30,000 दिनार आपका बेटा मैंने। तो कहते हैं मैं अपनी बीवी की तरफ देखने लगा, मैंने कहा कुर्बान जाऊं, मैं अगर अल्लाह के दीन के रास्ते में था, तूने मेरे साथ नेकी की है, मेरा बेटा भी दीन के रास्ते पे लगा दिया। मेरे भाई अल्लाह से जोड़ा, अल्लाह से जोड़ा उन लोगों ने अपनी औलादों को, रब करीम वाला बनाया उन लोगों ने अपनी औलादों को। और फिर जब इरशाद फरमाया कि छोटी छोटी बुराई, एक लुकमा हराम से भी वो लोग बचे। और फिर जो आयत नंबर 18 ने कहा कि वला तुसगिर खद्दक लिन्नास, बेटे मुंह फेर फेर के ना जा, फेर फेर के ना जा। अगर आप नाराज ना हो तो हम तरबियत देते हैं, कहते हैं इस बच्चे के साथ ना फिरा कर, ये गरीब है, इसके साथ ना फिरा कर। वला तमशी फिल अर्दि मरा, हजरत लुकमान बेटे से कहते हैं मुंह फेर फेर के लोगों से बात ना कर और अकड़ अकड़ के ना चल। इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर, अल्लाह को वो पसंद ही नहीं जो अकड़ अकड़ के चले और इतराए। अभी भी रिवाज है, कहते हैं दोस्ती लगाना तो अपने बराबर के दोस्तों से, ऐसे ना वो हमारा स्टेटस ही नहीं। अभी भी वो फर्क, जो तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। आजी का दरस दिया अपनी औलाद को, आजी का, उनको अदब सिखाया, उनको इनकिसारी सिखाई, लोगों के अंदर मिल बैठने का दर्स दिया। जो आदमी इनकिसारी वाला होता है, आजी वाला होता है, यूं समझो उसे शहद लगा हुआ है, दुनिया खुद उसके पीछे भाग भाग के आती है। जो सबके साथ उसने सलूक करने का आदी होता है, लोग उसके गर्विदा हो जाते हैं। लेकिन जिस आदमी को आप अकड़ना सिखा दें, जिस बच्चे को आप कहें बस तू है और कोई भी नहीं, उसकी अपनी जिंदगी भी उसके लिए परेशानी वाली हो जाती है। मेरे नबी रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी बाप ने अपने बेटे को जो सबसे अच्छा तोहफा दिया है वो ये है कि उसने अपने बच्चे को अच्छा अदब सिखा दिया है, अपने बच्चे को अच्छा। हजरत लुकमान कहते हैं बेटे मुंह फेर फेर के बातें न करना, जमीन पे अकड़ अकड़ के न चलना, अल्लाह को अकड़ने वाले लोग पसंद। हारून रशीद ने इमाम निसाई की ड्यूटी लगाई कि मेरे बेटे को हदीस पढ़ाए गारा आके। तो इमाम निसाई कहने लगे ये नबी पाक का दीन है, ये मैं इसको रुसवा नहीं कर सकता, जिसने पढ़ना है मेरे पास आके पढ़े, और जहां सब बच्चे बैठते हैं वहीं पढ़े। हारून रशीद कहने लगा हुजूर आप क्या समझते हैं, मैंने भी तो आपको आजमाने के लिए ये जुमला कहा था, ये वहीं आके पढ़ेगा जहां सारे गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। अब तो रोज उस्ताद कटहरे में खड़ा होता है, स्कूल के उस्ताद का तो मुझे नहीं पता, पहले मदरसे का उस्ताद तो रोज बेचारा हाथ बांध के चौधरी साहब ने कहने से मेरे मुंडे नु मारे, तू 8,000 का मौलवी है और मेरा बेटा तो 8,000 के रोज गोलगप्पे खा जाता है, मेरे बेटे को तूने मारा है, तुझे अपनी हैसियत का पता है? रोज उस्ताद कटहरे में खड़ा होता है। बच्चे फ्री में मुफ्त में हाफिज जी मुफ्त में हिफत कराते हैं, खुदा जाने मोहतरम कितनी मुश्किल से इदारा चलाता है। और बच्चे के माँ बाप आ कहते हैं बुलाओ मौलवी साहब को, उसकी ताकत कैसे हुई मेरे बच्चे को मारा है? वो मौलवी, वो जो कल दाने लेने आया था, वो आज मेरे बच्चे को मारेगा? ये रवैया है हमारा। हारून रशीद बादशाह ने अपने बेटे को इमाम निसाई के पास पढ़ने बिठाया। एक दिन हजरत कहाँ लोग कहते बस बस बेटे ठीक है, सीधा सीधा तू दीन सीख के आया, ऐसे किसी दरवेश का मुरीद होना और किसी आलिम की नौकरी करना, अब तू बिल्कुल ठीक है, पीर असा भी रखे ने, ये क्या तेरा तरीका है? तू तो पीछे ही लग गया है, ये किस तरह का तेरा रवैया है? हारून रशीद बादशाह, हारून रशीद वक्त का मुतले को लेनान बादशाह,
امام نسائی ان کے بیٹے کے استاد ہیں. امام نسائی رحمت اللہ علیہ کے پاس بیٹا پڑھتا ہے. ہارون رشید گزر رہا تھا تو بیٹا وضو کرا رہا ہے, شہزادہ وضو کرا رہا ہے استاد جی کو, اور پیر دھلا رہا ہے. ہارون رشید گھوڑے سے گزرا تو اس نے دیکھا خانقاہ کے باہر, مدرسے کے باہر استاد جی وضو کر رہے ہیں اور بیٹا وضو کرا رہا ہے. سراہی پکڑی ہے, لوٹا پکڑا ہے, استاد جی پیر دھو رہے ہیں. ہارون رشید غصے سے اترا, ساتھ بہت سارے سپاہی تھے, انہوں نے کہا کہ یہ مولوی کو مارے گا, مولوی کو مارے گا کہ تو کس طرح میرے بیٹے سے یہ کام کاج کرا رہا ہے. کہتے نیچے اترے اور ہارون رشید نے جا کے نا زور سے ایک تھپڑ اپنے بیٹے کے چہرے پہ مارا. بیٹا کہنے لگا ابا جی میری غلطی کیا ہے؟ فرمانے لگے تجھے پتہ ہی نہیں تو کس شخص کے پاس پڑھتا ہے؟ تو پانی ڈال رہا ہے, تیرے استاد کو اپنے ہاتھوں سے اپنے پیر دھونے پڑ رہے ہیں. بیوقوف, ایک ہاتھ سے پانی ڈال اور دوسرے ہاتھ سے استاد کے پیر دھو. تجھے پتہ ہی نہیں کہ یہ شخص جب نبی پاک کی حدیثیں بیان کرتا ہے تو کئیوں کو مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے. یہ پتہ نہیں تو کس محدث کا شاگرد ہے. ایک ہاتھ سے پیر پہ پانی ڈال, دوسرے ہاتھ سے دھو. اس لیے کہ بان علموں جو کرے فقیری وہ کافر مرے دیوانہ ہو. اگر تو نے دنیا میں کامیاب ہونا ہے تو اس سے فیض علم حاصل کر. بیٹے یاد رکھ, اگر تو اس کی بارگاہ میں حاضری دے گا تو آگے بڑھے گا. حضرت عمر بن عبدالعزیز کتنا بڑا شخص ہے, ثانی عمر کہا گیا, ثانی عمر کہا گیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ, حضرت صالح بن کسان ایک محدث تھے مدینے کے, ان کے شاگرد تھے. بچوں کو ہم آج ہی کہاں بچے ادب کرتے ہیں ساتھیہ, کہاں ادب کرتے. ایک اسٹوڈنٹ مجھے کہنے لگا جی ہم ادب کرتے تھے جب تک استاد ٹیوشن نہیں لیتے تھے. اب استاد بھی تو ٹیوشن لے کے پڑھاتے ہیں. اور میں نے کہا خدا کے بندے کیا دے سکتا ہے تو استاد کو؟ حضرت علی فرماتے ہیں جس نے ایک لفظ پڑھایا مجھے گلی میں کھڑا کر کے بیچ بھی سکتا ہے. انہیں قیمت کیا ڈالی ہے؟ استاد کچھ بھی کر لے, استاد نے تو استاد ہی رہنا ہے نا میرے بھائی. لیکن وہ لب و لہجہ ہمارا موجود ہے. مجھے ایک دفعہ میرے کالج کے لوگوں نے بلایا, کہنے لگے آپ یہاں بھی پڑھے ہوئے ہیں اور مدارس میں بھی, تو ذرا فرق بیان کریں کالج کا اور مدرسے کا, کچھ بیان کریں. میرے ٹیچرز بھی تھے بہت سارے, تو میں نے کہا معذرت کے ساتھ یہاں تو بڑا مشکل ہو جائے گا بات کرنا, لیکن ایک جملہ میں نے مدرسے اور کالج میں ایک فرق محسوس کیا ہے. ہمارا مدرسے کا طالب علم آج بھی ہمارے جوتے اٹھا کے آگے رکھتا ہے. وہ آج بھی استاد کی موٹر سائیکل کو ٹاکی مارتا ہے, آج بھی صاف کرتا ہے. ہمارا مدرسے کا طالب علم آج بھی استاد کو پشت نہیں کرتا. لیکن کالج کا طالب علم پوچھتا ہے اسلامی اطلاع آیا ہے, انگریزی والا آیا ہے. میں نے کہا اس کے تو لب و لہجے میں ادب نہیں ہے. اس لیے میں نے دونوں جگہ وقت گزارا تو میں سمجھا ہوں بڑے حالات خراب ہیں مدرسوں میں بھی. اب وہ کیفیت نہیں رہی جو بزرگوں کی تھی, لیکن پھر بھی اگر ادب ہے تو مدارس میں ابھی بھی ہے, ابھی بھی خانقاہوں میں ادب ہے. یہاں ابھی بھی خیر کی توقع موجود. وہاں سے تو رخصت ہو گیا, وہاں تو معاملہ اور طرح کا ہو گیا الا ماشاءاللہ. حضرت عمر بن عبدالعزیز جناب صالح بن کیسان کے پاس پڑھتے تھے, اسٹوڈنٹ تھے, اور پھر بعد میں آپ ان کے مرید بھی ہوئے, باقاعدہ درس لیتے تھے طریقت کا. حضرت جناب صالح بن کیسان کے پاس تعلیم تھی. ان کے والد جناب عبدالعزیز اس وقت مصر میں بہت بڑے تاجر تھے, جناب عمر بن عبدالعزیز کے والد. تو ان کے پاس چھوڑ گئے, کہا میرے بیٹے کی صرف ان کو دین نہ پڑھانا, اس کی روحانی تربیت بھی کرنا. ایک دن استاد جی نے عصر کی نماز کا سلام پھیرا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کھڑے ہو گئے, ایک رکعت ان کی رہتی تھی پیچھے. تو آپ نے نماز کے بعد بلایا اور بڑے میٹھے لب و لہجے میں کہا عمر کیا بات ہے تیری ایک رکعت رہ گئی؟ تو کہنے لگے استاد جی میں کنگھی کر رہا تھا, شیشے کے آگے کھڑا تھا, تو آئینہ دیکھتے دیکھتے بال سوارتے سوارتے مجھے پتہ ہی نہیں چلا, جب آیا ہوں تو لیٹ ہو گیا. حضرت صالح بن کیسان رحمت اللہ علیہ نے ان کے والد کو مصر میں خط لکھا, فرمایا آپ کا بیٹا میری پوری فرما برداری نہیں کرتا, کل کو مجھے نہ کہنا تربیت صحیح نہیں ہوئی. آج فلاں تاریخ کو اس نے ایک رکعت پوری چھوڑ دی ہے جماعت کے ساتھ, اس لیے کہ وہ کنگھی کر رہا تھا بالوں کی, پوری رکعت چھوڑ دی ہے. ابا جی بہت بڑے تاجر تھے, پر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مولوی تو پاگل ہو گیا, اس کو تو پتہ ہی نہیں کیا ہو گیا, ابھی بچہ ہو جائے گا سیانا, کوئی بات نہیں ٹھیک ہو جائے گا. حضرت عبدالعزیز نے وہاں سے ایک شخص بھیجا, پیسے دے کے, گھوڑا دے کے, فرمایا مدینے جاؤ, اور سیدھا مدینے آیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز کو گھر سے اچکا, بلایا نہیں, زبردستی پکڑا, اچک کے گھوڑے پہ بٹھایا, حجام کی دکان پہ لے گئے, فرمایا اس کی ٹینڈ کر دو. نے بال کاٹ دیے اور بال کٹوا کے سیدھے حضرت صالح بن کیسان کے پاس لے گئے. کہنے لگے حضور یہ کھاتا ہے اس کے والد کا, میں نے اس کی ٹینڈ کرا دی ہے, جس بالوں کی وجہ سے اس کی جماعت رہ گئی تھی میں نے وہ بال ہی ختم کر دیے. تو اس کے والد کہتے ہیں آپ ذرا ذرا سے بھی بات, ایک ذرہ برابر بھی بچے کے اندر ہم کوتاہی برداشت, ہم اسے سنوارنا چاہتے ہیں, معاشرے کو دینا چاہتے ہیں, ہم ایک خوبصورت انسان بنانا چاہتے ہیں. تو حضرت لقمان کہنے لگے بیٹے
تو چہرہ رخسار بدل بدل کے لوگوں سے بات نہ کر، اکڑ کے نہ چل، اس لیے کہ اللہ کو اکڑنے والے پسند، تو کیا کر، وقصد فی مشیک وغضض من صوتک، درمیانی چال چل، آواز کو پست رکھ۔ ہم اپنے بچوں کو میانہ روی کا درس نہیں دیتے۔ اگر کسی کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں تو وہ بس کہتا ہے میرا بیٹا، میں نے سارے لاڑ دیکھے ہیں، میں نے ہر خواہش پوری کی ہے، یہ تو کوئی عقل مندی کی بات نہیں۔ ضرور خواہشات پوری کریں، اگر ہیں تو کنجوسی کرنے سے منع کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن بچے کو معتدل رکھیں، اسے دھوپ اور چھاؤں دونوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ اگر زمانے میں کبھی کڑی دھوپ آ جائے تو اسے اندازہ ہو کہ میں نے یہاں کیسے کھڑے ہونا ہے، اس کو درمیانہ اور میانہ روی کا اسے درس دیں، اسے پتہ ہو، وہ نرم دل بھی ہو اور برائی کے مقابلے میں ڈٹ جانے کی طاقت بھی رکھتا ہو۔ بچے کو درمیانہ رستہ، میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ما عالم نقتصد، جو درمیانی چال چلتا ہے وہ کبھی تنگ نہیں ہوتا، اور خیر الامور اوسطھا، سب سے بہترین رستہ وہ ہے جو درمیانہ ہوتا ہے، اس میں افراط و تفریط نہیں ہوتی۔ بچوں کو درمیانہ پن سکھائیں، ان کے لب و لہجے کے اندر ایسا مزاج پیدا کریں کہ جس کے اندر وہ اپنی دنیا کے اندر بڑے سنور کر، بڑے نکھر کر وہ ترازو لے کے نکلیں تو وہ پورے عدل کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں۔ اور فرمایا وغضض من صوتک، آواز کو پست رکھ، چلا چلا کے نہ کبھی بچوں سے بات کریں اور نہ کبھی بچوں کی بات سنیں۔ بچوں کے لب و لہجے میں ٹھہراؤ ہونا چاہیے، ان کی آواز کا بھی ادب ہے، ان کی آواز، ان کو بولنے کا بھی ڈھب سکھائیں، ان کو بتلائیں کہ تم نے گفتگو کیسے کرنی ہے۔ اس لیے کہ ارشاد فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا